وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے ملتی ہے آدمی کو نجات۔ لائق صد احترام معزز بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز طلباء، اس وقت قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق نماز کی اہمیت اور فضیلت سے ہے۔ نماز اسلام کا ایک بہت بڑا اور اہم رکن ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کیا انعام ہے اور کون سے نمازی کامیاب ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ کوشش اس بات کی جائے گی کہ آج آپ حضرات کے سامنے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بزرگ حضرات جو قبر کے پہنچنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن انہیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ضرور ہے لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہ خود اسے معلوم ہے اور نہ اسے سیکھنے کی وہ طلب اور کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی نماز تو پڑھا لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوئی۔ اور نماز پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے بلکہ نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ جب آدمی نماز کو سنت اور حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں نماز پڑھ کر بتلایا اور نماز پڑھنے کی جو تعلیم دی اور نماز کا جو طریقہ آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کے انسانوں کو سکھایا، اس طریقے پر جب انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کامیابی کا ضمانت بنتی ہے۔ اس مختصر وقت میں مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نماز ہمیں کس انداز میں ادا کرنی چاہیے اور نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان نماز کو ادا کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور پوری زندگی وہ اپنی زندگی میں نماز کو پکڑے رکھا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو یہی نماز حشر کے میدان میں اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور قیامت کے دن اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ روز محشر کی جا گداز بود اولی پرسش نماز بود کہ محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کا مجمع ہوگا، سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی۔ اس مجمع کے اندر ایک مسلمان ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان کے نام لے کر پکاریں گے اور ان کو اپنے قریب بلائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو جو مسلمان، جو ایمان والا نماز کے معاملے میں کامیاب ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بقیہ تمام اعمال میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کی گاڑی نماز کے معاملے میں پھنس گئی، جو مسلمان ہو کر اس آزمائش کی دنیا میں رہ کر اور اس فانی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو نماز سے نہیں جوڑا اور اپنی زندگی کو نماز سے نہیں جوڑا اور وہ اپنی زندگی میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اور اس کی موت ہو گئی، تو پھر اس بیچارے کا معاملہ خسارے کا ہوگا، نقصان کا ہوگا، یعنی اس کی گاڑی پھنس جائے گی۔ اور نماز میں جو مسلمان پھنس گیا تو پھر اس کا بقیہ سارے اعمال میں وہ کامیاب ہونا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس لیے اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور مومن کے لیے معراج اس معنی کر ہے کہ یہ صرف تمام عبادات میں صرف ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا تھا، اور عرش معلیٰ پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ میرے بزرگوں، تو یہ نماز کا تحفہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو اللہ کے رسول اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے، اور اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے بار الہ، آپ نے مجھے تو نماز دے دی لیکن میری امت کو آپ نے کیا دیا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دی، فرمایا کہ اے محمد، آپ کی امت کے لیے میں نے سجدہ دے دیا، یعنی جو سجدہ کرے گا، میرے سامنے سر کو جھکائے گا، وہ مجھے پالے گا۔ اور قرب خداوندی کے لیے سب سے بہتر ذریعہ اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز کو پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان نماز کے درمیان میں جب اپنے پیشانی کو سرخم کرتا ہے اور اپنے پیشانی کو جھکا کر زمین پر ٹیکتا ہے تو وہ اپنے سر کے پیشانی کو ٹیکنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو نماز یہ مسلمانوں کے لیے ایک معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے پڑھے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے، اور نماز پر جو مسلمان پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ جب نماز کو تم پابندی سے ادا کرو گے تو تمہارے اندر جو بے حیائی ہے، جو برائی ہے اور جو کمی اور کوتاہی ہے، میں ان تمام برائیوں سے تم کو روک لوں گا۔ یہ نماز ایک ایسی کیمیا ہے کہ جب انسان نماز کو پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے انسان کے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے شرابی اور بڑے سے بڑے چور جب نماز کو انہوں نے اپنے لیے لازم پکڑا تو الحمدللہ وہ انسان کامیابی کے راستے پر گامزن ہوا، اور تاریخ شاہد ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ جو مسلمان نماز کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہو جائے گا۔ جس نے عام طور پر نوجوانوں سے کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، کسی مسلمان نے، کسی عالم دین نے یا کسی دیندار نے یا کسی تبلیغی جماعت کے بھائی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا تو وہ کہہ دیتا ہے ارے نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، نماز پڑھ کر کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہماری روزی چھوٹ جائے گی، نماز پڑھیں گے تو دکان ہماری بند ہو جائے گی۔ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کفر ہے۔ جو انسان ایسے الفاظ کو استعمال کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ انسان مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا، اسے کل اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی۔